الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام سفر صحافت کے ساتھ میں ہوں تاثیر مصطفیٰ، اور آج ہمارے مہمان ایک بہت سینئر صحافی، شاعر، ادیب، مترجم اور لاہور پریس کلب کی جان، صحافتی سرگرمیوں میں ہمیشہ سرگرم رہنے والے جناب سید انوار قمر صاحب ہیں. سید انوار قمر صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت اچھے شاعر ہیں، زبان و بیان پر بہت دسترس رکھتے ہیں. انہوں نے ڈیلی جرنلزم سے لے کر میگزین جرنلزم تک بے پناہ کام کیا ہے. انہیں اگر ہم کم سے کم الفاظ میں بھی کوئی القاب دینا چاہیں تو ایک مزدور صحافی کا نام دے سکتے ہیں. انہوں نے اس پروفیشن کو اس طرح ادا کیا ہے کہ مزدوری کا حق ادا کر دیا ہے. اور اس میں جو حدیث ہے کہ مزدور کو اس کی جو کمائی ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے، تو انوار قمر صاحب نے اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا کہ ان کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا معاوضہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہ اپنے کام سے لگے رہے، لگن سے کام کیا. بنیادی طور پہ ان کا تعلق اجمیر سے ہے. قیام پاکستان کے بعد یہ پاکستان شفٹ ہوئے، لاہور ہی شفٹ ہو گئے تھے چونکہ ان کے والد صاحب ریلوے میں تھے. پروفیشن کے اعتبار سے یہ ایک سب انجینئر ہیں، ریلوے میں کئی سال ملازمت بھی کی. شاعری کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا، بلکہ شاعری کی لت انہیں شروع ہی سے تھی. اور اس کے بعد انہوں نے 60 کی دہائی میں اس کا آغاز کیا، صحافت کا آغاز کیا. خود اپنے پرچے بھی نکالے، مغربی پاکستان میں کام کیا، روزنامہ پاکستان میں کام کیا، سیاسی لوگ میں کام کیا، ندائے کشمیر میں کام کیا، اور بہت سارے انہوں نے اس میں میگزینز میں کام کیا اور مسلسل کام کیا. مطلب یہ وہ لوگ شامل ہیں جو سولو جرنلزم کی جو آخری نشانیاں ان میں شامل ہیں کہ یہ اکیلے ہی پورا پرچہ مرتب کر لیتے تھے. تو جناب سید انوار قمر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ہمیں امید ہے کہ آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو اگر ابتدائی طور پہ ہم بات کرنا چاہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا مختصر سا تعارف کرا دوں، لیکن اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو میری خواہش ہوگی کہ آپ نے اپنی پیدائش سے اور یہاں تک پہنچنے کا عمل کن کن مرحلوں سے گزار کے مکمل کیا ہے، تو اس کو اگر مختصراً بیان کر سکیں تو پھر ہم پیشہ ورانہ سوالات کر سکیں گے. جناب سید انوار قمر صاحب. بہت بہت شکریہ تاثیر صاحب. آپ نے بتا ہی دیا کہ اجمیر شریف سے ہمارا تعلق ہے. آبا و اجداد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اجمیر شریف آئے. پھر بعد میں جو ان کی وفات کے بعد یا وصال کے بعد جو جائیدادیں مختلف جگہوں پہ ملی ہیں، ان کی جو ڈیوٹیاں تھیں، تو جے پور اور الور 2-3 ریاستوں میں میرے والدین اور بزرگ جو ہیں وہ رہے. پارٹیشن سے پہلے ہمارے تایا بھی اور میرے بڑے والد صاحب بھی تحریک پاکستان کے بڑے کارکن رہے. 23 مارچ 1940 کے اجلاس میں ڈیلیگیٹ کے طور پہ میرے والد صاحب صوفی نور محمد صاحب شامل ہوئے. بڑے بھائی صاحب سالار تھے، بختیار صاحب قائد اعظم کے پیچھے ہمیشہ وہ کھڑے رہتے تھے. تو بہت کوشش کی اس میں، ہندوؤں سے لڑائیاں، سکھوں سے لڑائیاں. تو پارٹیشن کے فوراً بعد ہم یہاں آ گئے. ہماری پہلے تو ریل گاڑی جو تھی وہ کاٹنے کا منصوبہ تھا ہندوؤں کا، اور وہ لیکن اطلاع مل گئی، لہٰذا اس گاڑی میں نہیں آئے، پھر بعد میں آئے. تو یہاں ادھر سے آئے تھے عمر کوٹ وغیرہ کی طرف سے. تو کچھ لوگ جو تھے وہ میرپور میں آباد ہو گئے، کچھ حیدرآباد میں ہو گئے. والد صاحب اور تایا اور بھائی وغیرہ ریلوے میں تھے، تو اس لیے ہم یہاں آ گئے. تو میری تاریخ پیدائش جو میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں لکھی ہے مارچ 1943 43. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، 1-2 سال کا کوئی فرق بھی ہو سکتا ہے آگے پیچھے. بہرحال تو پڑھنے لکھنے کا شوق بچپن سے تھا، اگرچہ ہمارے گھر میں کچھ زیادہ وہ نہیں تھے، لیکن بہن کے بشتی زیور پڑھتی تھی اور کچھ رسالے وغیرہ آتے تھے، اور لڑکیوں کے، عورتوں کے، زیب النساء، نور وغیرہ اس طرح کے، وہی پڑھتے. پڑھنے لکھنے کا شوق شروع سے تھا. تو نصابی کتابیں تو میں نے کم پڑھی ہیں، ناول، افسانے، شاعری یہ بہت زیادہ پڑھی ہے.
اور یہ سن کے شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ 5ویں 6ٹھی جماعت میں نے یہ جتنی بھی کلاسیکل کتابیں ہیں، باغ و بہار، داستان امیر حمزہ اور آب حیات، یہ سب وہ کتابیں جو لوگوں نے بعد میں ماسٹر ایم اے میں یا بی اے میں جا کے پڑھی ہوں گی، وہ میں نے 5ویں 6ٹھی ساری کتابیں پڑھ لی تھی. منٹو کے افسانے، کرشن چندر کے افسانے اور نسیم حجازی صاحب کے ناول، ابن صفی کے ناول، یہ سارے. تو یہ بس لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. والد صاحب کو یہ تھا کہ وہ مجھے ٹیکنیکل لائن میں لانا چاہتے تھے، انجینئرنگ لائن میں، اس لیے وہ میٹرک کے بعد ایف سی کرنے کے بعد پھر وہ ریلوے کے وظیفے پہ، کیونکہ والد صاحب تھے تو وظیفے پہ وہ ٹریننگ کا 4 سال کا کورس کیا. اس کے بعد 4 سال تک ریلوے میں ملازمت کی، لیکن ملازمت کے دوران اور ٹریننگ کے دوران بس یہ لکھنے پڑھنے کا شوق اور شاعری کا شوق مسلسل رہا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلا رسالہ میں نے ادبی 1961 یا 62 میں نکالا تھا، لال ہزار کے نام سے. قابل اجمیری صاحب اس زمانے میں سردار بہادر سینیٹوریم میں تھے، انہوں نے ہمیں لکھ کے بھیجا کہ یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ. اور اس میں انہوں نے کہا کہ لال ہزار میں نیا خون شامل ہے اور نیا خون بہار کا ضامن ہوتا ہے. یہ ان کا بہت بڑا وہ تھا ہمارے لیے اعزاز. وہ کیا. پھر ایک صاحب نے ماہنامہ فکر اسلام کے نام سے ڈکلیریشن لیا تھا. خود وہ چونکہ سرکاری ملازم تھے تو اس لیے ان کا نام نہیں چھپ سکتا تھا بطور ایڈیٹر کے، تو انہوں نے مجھے ایڈیٹر بنا دیا. وہ 1.5 سال میں نے نکالا. اسی زمانے میں سید انور جیلانی صاحب ایک بڑی مشہور ہماری اداکارہ بھی ہیں اور ادب سے بھی تعلق، عصمت طاہرہ ان کے والد تھے سید انور جیلانی صاحب. انہوں نے روحانیت کے نام سے ایک رسالہ نکالا. تو میرا رسالہ دیکھ کے انہوں نے ہمارے مالک سے کہا، ایڈیٹر صاحب سے، چیف ایڈیٹر، کہ ان کو مجھے میرے پاس بھیج دیں. تو وہ بھی میں ایڈٹ کرتا رہا. 1962 میں باقاعدہ، یعنی میں نے اپنے استاد صاحب سے، نصرت قریشی مرحوم میرے استاد تھے شاعری میں، ان سے میں نے گزارش کی کہ میں باقاعدہ صحافی بننا چاہتا ہوں، رپورٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے روزنامہ آفاق میں شمس ملک صاحب ایڈیٹر ہوتے تھے اور مینیجنگ ایڈیٹر یا مالک جو تھے راؤ محروز اختر خان صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو آپ یہ سکھا دیں رپورٹنگ وغیرہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بس وہ پہلے میں جب جاتا تھا بطور شاعر کے یا ادیب کے، اور رپورٹیں میری پہلے سے چھپتی تھی شاعری کے مختلف، لیکن جب یہ بات ہو گئی کہ رپورٹر کے طور پہ کام کرنا ہے، تو جب میں اگلے روز گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کرسی پہ بیٹھنے کو بھی نہیں مجھے کہا اور کہا فلاں جگہ جائیں اور کر کے آئے. تو وہاں وہ 1.5 سال وہاں میں نے کام کیا. پھر میں واپس وہی ریلوے کی ملازمت برقرار تھی، یعنی ٹریننگ تھی اس زمانے میں، پھر اس میں کرتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ یہ شوق جو ہے وہ جاری رہا. 1968 میں، ستمبر 1968 غالباً، اس میں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وہاں مغربی پاکستان میں ایڈیٹر کے طور پہ جگہ خالی ہے، وہ چلے گئے ایڈیٹر صاحب. تو وہاں میں نے ملازمت کر لی. یہاں مجھے زیادہ پیسے ملتے تھے ریلوے میں، لیکن میرا شوق چونکہ یہ تھا لہٰذا وہ 150-200 روپے سے اسٹارٹ لیا اور مشنری جذبے سے کیا. مشن سمجھتے تھے اس کو. مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، یہ ہمارے آئیڈیل تھے جن لوگوں نے تحریک پاکستان میں بھی کام کیا، صحافت میں بھی انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. وہاں سے بس شروع کیا. 22 سال مغربی پاکستان اخبار میں کیا. تنخواہ کم تھی تو اس لیے پھر دوسرے اخباروں میں بھی ساتھ ساتھ کام کرتا تھا، 2 اخباروں میں، 3 اخبار. وہ بس یہ سن 2000 تک میں مختلف اخبارات میں کہا. اس کے بعد وہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے تو بڑا زور دیا تھا کہ آپ جاری رکھیں، لیکن اس کے بعد بچوں نے مجھے کام کرنے نہیں دیا عملاً. تو اب گھر پر ہی میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتا. یہ بتائیے انوار قمر صاحب کہ آپ کی جو گفتگو سے اور جو ہم آپ کا پس منظر جانتے ہیں، اسے اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ شاعر اور ادیب آدمی ہیں. شاعری کی طرف آپ کا رجحان تھا. آپ نے خود بھی ادبی کتابوں کو بہت پڑھا بھی اور ادبی رسالے بھی نکالے. تو یہ ادبی کام تو آپ کا تھا، صحافت میں آپ کیوں آ گئے؟ آپ ادب کے میدان میں کیوں نہیں گئے؟ نہیں، میرا کام زیادہ کام تو میرا ادب کا ہی ہے. یعنی باقاعدہ شاعری جو ہے وہ 1960-61 سے میں نے شروع کی، اور نعت سے میں نے شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد غزلیں کہیں، نظم کہیں، سارا کچھ کیا. اور وہ بس چونکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ ملازمت میں تنخواہیں کم تھی روزنامہ مغربی پاکستان میں بھی، اس کے بعد بھی اس کی وجہ سے 2-3 تھی. تو یہ مزدوری کرتے رہے ساری زندگی.
تو شاعری کے لیے اور ادب کے لیے، بلکہ جو صحافت ہے وہ ادب کو اور شاعری کو کھا جاتی ہے. اس میں ڈیوٹی اس طرح کی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، زیادہ صبح کی، کبھی دوپہر کی، کبھی رات کی، نہ پھر ادبی محفل. ادبی کا حوالہ یہ ہے میرا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے مشاعرے کرائے ہیں اور اتنی تقریبات لاہور میں کرائی ہیں کہ شاید وہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو تاریخی حیثیت کی حامل ہے. میں اپنے گھر پر ہر ہفتے ایک مشاعرہ کراتا تھا، مذاکرے کراتا تھا. پھر بی این آر سینٹر ایک ہوتا تھا پاکتیا، اس کے سامنے ایک بلڈنگ میں، اس میں میں فنکشن کراتا رہا ہوں. اور جتنے بھی بزرگ شاعر ادیب تھے ان کی حیات میں، ان کے اعزاز میں، ان کی پذیرائی کے طور پہ، اور وفات کے بعد ان کی برسی، تو مولانا صلاح الدین احمد مرحوم ادبی دنیا کے ایڈیٹر تھے، ان کی برسی میں نے منائی. سر شیخ عبد القادر مرحوم جو 1950 میں فوت ہو گئے، جنہوں نے علامہ اقبال کی بڑی سرپرستی فرمائی اور کتاب پہ ان کے وہ بھی لکھا، 1950 میں فوت ہوئے تھے، اور میں نے 1967 یا 68 میں جا کے ان کی برسی منائی. یہ بتائیے کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ اگر صحافت میں آ جائیں تو کامیاب رہتے ہیں یا ناکام رہتے ہیں؟ میرا ذاتی تجربہ تو یہ ہے جی کہ بطور شاعر ختم ہو جاتے ہیں یا بطور ادیب کے ختم ہو جاتے ہیں. اگر صحافت سے ان کا زیادہ تعلق ہو جائے یا زیادہ دلچسپی یا زیادہ وقت ادھر دیتے ہیں تو صحافت میں تو کامیاب ہو ہی جاتے ہیں وہ. اور پہلے جتنے بھی آپ کو علم ہے کہ جتنے بھی صحافی تھے پہلے وہ شاعر اور ادیب ہی ہوتے تھے. مولانا ظفر علی خان صاحب کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں، تو شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، صحافی بھی تھے. اور احمد ندیم قاسمی صاحب شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے اور صحافی بھی تھے. فیض احمد فیض صاحب شاعر تھے، ادیب تھے اور صحافی بھی تھے. یہ سارے وہ لوگ تھے جو پہلے شاعر تھے بعد میں صحافی بنے؟ بعد میں صحافی بنے. اچھا، کچھ ایسے بھی لوگ آپ کے ذہن میں ہیں جو صحافی پہلے تھے اور شاعری انہوں نے بعد میں کی، صحافت کے دوران کی ہوں گے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے اس طرح. اچھا یہ بتائیے، آپ نے 60 کی دہائی سے باقاعدہ یعنی پریکٹیکل جرنلزم کیا ہے ڈیلی اخبارات میں. اس زمانے میں اخبارات بھی کم ہوتے تھے، اخبارات ہی ہوتے تھے. 60 میں تو شاید پاکستان ٹیلی ویژن بھی نہیں آیا تھا، ایک ریڈیو پاکستان ہوتا تھا اور ایک اخبارات ہوتے تھے. ٹی وی بھی 64 میں آیا اور یہ پرائیویٹ چینل تو آئے ہی نہیں تھے. تو اس زمانے میں جو عام صحافی تھے ان کی عزت و تکریم کیسی تھی؟ صحافی کے طور پر میں نے تو جی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے تو بہت عزت ملی، بڑا احترام ملا، بڑی تکریم ملی، شاعری میں بھی اور اس میں بھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اس مشن سمجھ کے آیا تھا اور مشنری جذبے سے ہی میں نے کام کیا. اور ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی پھر وہ پروفیشن میں تبدیل ہوا، اور پروفیشن کے بعد اب جو ہے وہ انڈسٹری بن گیا ہے، اور انڈسٹری بھی مافیا ٹائپ کی بن گیا ہے، یعنی مالکان جو ہے وہ مافیا کے ہیں. تو یہ تبدیلیاں تو آئی ہیں اس میں. اور اس زمانے میں یہ عزت تھی، یہ تکریم تھی، اور اخبار کا یہ ایک بہت بڑا وہ تھا، کیا کہنا چاہیے، کریڈٹ کہہ لیں اس کو، یا اس کا بھی احترام، کہ معمولی سی خبر چھپ جاتی تھی یا اخبار کے میں ایک باقاعدہ ایڈیٹر کی ڈاک ہوتی تھی ایک زمانے میں. اس میں جو خبر کے طور پہ نہیں چھاپ سکتے تھے ہم لوگ، یا یہ سمجھتے تھے کہ خبریت اس میں ہے نہیں لیکن مسئلہ ہے یہ، تو وہ ایڈیٹر کی ڈاک میں چھاپ دیتے تھے. تو ایڈیٹر کی ڈاک میں بھی اگر مثلا میں نے ایک دفعہ کسی کا خط چھاپ دیا، اس نے ڈاک خانے کے بارے میں لکھا تھا کہ میں نے فلاں تاریخ کو منی آرڈر کیا اور وہ وہاں نہیں پہنچا، یا کوئی رجسٹری کی اور وہ نہیں پہنچی، اس سے مجھے بڑا نقصان ہوا، وہ ایڈیٹر کی ڈاک میں. تو دوسرے یا تیسرے دن پی ایم جی آفس کے ایک باقاعدہ افسر چھوٹے موٹے جو بھی تھے، وہ ابو ظفر صاحب ان کا نام تھا شاید، وہ تشریف لایا ہمارے دفتر میں اور باقاعدہ لکھ کے بھی لے کے آئے اور وضاحت کی اور معذرت کی کہ یہ مجبوری تھی، یہ وہ. تو وہ ہم نے بہرحال ان کا خط بھی چھاپ دیا یا ان کا بھی چھاپ دیا. تو معمولی سی خبر یا معمولی سی چیز. دوسری بات یہ کہ اخبارات بھی کم تھے، ریڈیو جیسا آپ نے فرمایا صرف ریڈیو پاکستان تھا، اخبارات تھے. تو اس لحاظ سے بھی، اور اس زمانے میں صحافی میں سمجھتا ہوں سارے ہی ایسے تھے، یہ نہیں کہ میں مطلب ہے، سب لوگ مشن کے طور پہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور خدمت کے جذبے سے، کہ لوگوں کی خدمت ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں. حکومت کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے مسائل حل ہوں. تو یہ ایک جذبہ تھا، اس لیے صحافیوں کی عزت اور تکریم ہوتی تھی، اور وہ دیانتدار لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، اور ان پہ کبھی کوئی کسی نے حرف گیری بھی نہیں کی، کسی نے کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائی کبھی کسی صحافی کی طرف. یہ بتائیے کہ یہ جو لفافہ صحافت ہے یہ اس دور میں بھی یہ اس کی بات ہوتی تھی یا نہیں؟
جو آپ کا ابتدائی دور ہے یعنی 60 اور 70 کی دہائی کا؟ میں نے جیسے کہ بتایا 1962 سے شروع کیا، پھر تھوڑا سا گیپ آ گیا، پھر 68 میں باقاعدہ طور پہ کیا. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دوں گا کہ میں نے ٹریڈ یونین بھی کی، اخباری یعنی روزنامہ مغربی پاکستان ورکرز یونین کا صدر سیکرٹری بھی رہا، پی ایف یو جے، پی او جے، ایپنک کا بھی رہا میں. تو یہ بھی اس میں ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو ایک دفعہ ہم نے فنکشن کیا تھا اپنی یعنی یونین کی جو تھا، تو جسٹس فضل محمود فضلی صاحب کو بلایا تھا، حسین نقی صاحب کو بلایا تھا. تو ہمارے ایک رپورٹر تھے وہ، اچھا یہ بھی ہے کہ اب ہو گیا یہ سلسلہ شروع کہ فلاں کورٹ رپورٹر ہوگا، فلاں کرائم رپورٹر ہوگا، فلاں خصوصی رپورٹر ہوگا، ورنہ بس اسٹاف رپورٹر ہوتا تھا. اس کی جو ڈیوٹی ایڈیٹر صاحب یا جو بھی متعلقہ بندے لگا دیتے تھے اس پہ کام کر. تو ایک صاحب بہرحال زیادہ تر وہ عدالتوں میں جاتے تھے. تو حسین نقی صاحب نے ان کا نام لیے بغیر اپنی تقریر میں یہ کہا، اور اس قدر بری بات سمجھی کہ ہمارے ایک رپورٹر صاحب جو ہیں وہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور ججوں سے چائے پیتے ہیں. یعنی چائے پینے کو انہوں نے اس قدر برا سمجھا. حالانکہ یہ ایک کوئی اتنی وہ نہیں ہے کسی کے پاس آپ چلے گئے وہ اخلاقی طور پہ آپ کچھ، تو چائے پینے تک کو برا سمجھا جاتا تھا. بجائے یہ کہ خدا نہ خواستہ لفافہ لینا یا پیسے لینے، یہ وہ یہ کم از کم 70 کی دہائی تک تو یہ نہیں تھا. بہت سے صحافی واقعی چائے بھی نہیں پیتے تھے کسی کے پاس جا کے، بس اپنا کام کی بات کی اور نکل آئے. یہ واقعی تبدیلی. یہ بتائیے کہ آپ نے یعنی 60 کی دہائی میں صحافت کی اور ماشاءاللہ اب تک کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایوب خان کا دور دیکھا، یحییٰ خان کا دور دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور دیکھا، ضیاء الحق اور جنیجہ کا دور دیکھا، بے نظیر اور نواز شریف کے ادوار دیکھے، اور اس کے بعد خاقان عباسی اور آصف زرداری اور یوسف گیلانی کے ادوار دیکھے، پھر بعد میں عمران خان کا دور بھی دیکھا، اور اب پھر ایک دفعہ شہباز شریف کا دور دیکھ رہے. ان میں کون سا دور آپ کو لگا جس میں صحافت پر بہت زیادہ پابندیاں آپ کو لگتا ہو کہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں صحافت کے لیے، جو مشکل دور تھا کون سا تھا؟ اس کی شروعات تو جی ایوب خان صاحب کے دور میں ہوئی. ظاہر ہے وہ مارشاء اللہ کے ذریعے آئے تھے، فوجی ہوتے. تو اس زمانے میں سینسرشپ بھی بڑا ہوا اور پابندیاں بھی بہت لگیں، لیکن اس کے باوجود ہم آزاد ہی تھے. اور شروع میں یعنی جب مارشاء اللہ لگا تو اب یہ ذکر مجھے نہیں پتا کہ مناسب ہوگا یا کاٹ دیں گے کہ محمد سلیم صاحب ایم اے ایڈوکیٹ ہلال پاکستان کے نام سے ایک اخبار نکالتے. تو جب وہ ماشاء اللہ کا نفاذ ہوا تو انہوں نے پہلے دن یہ لکھا کہ آج پاکستان کی تقسیم کی اینٹ رکھ دی گئی ہے. ماشاء اللہ لگا اداریہ لکھا، وہ ضبط کر لیا گیا، اخبار اٹھا کے لے گئے. دوسرے دن پھر انہوں نے وہی اداریہ دوبارہ لگا دیا کہ کل جو لوگ نہیں پڑھ سکے وہ آج پڑھ لیں. دوسرے دن پھر وہ اخبار لے گئے. تیسرے دن فوجی آ کے بیٹھ گئے کہ آپ نہیں چھاپ سکتے یہ کوئی اور. پھر بعد میں وہ لکھتے رہے تو ان کو پھر وہ ماشاء اللہ کورٹ وغیرہ تھیں اس میں پیش کیا گیا. اور یہ تو وہ اتنے ایماندار آدمی تھے، اور یہ مطلب یہ کہ اس زمانے کے سارے ایڈیٹر یا مالکان جو ہے تو ایماندار آدمی تھے کہ انہوں نے وہ کرتے رہے، لکھتے رہے جو ان کا جی چاہتا تھا. گو ہاتھ اس میں ہمارے قلم ہوئے والا صاحب تھا کہ وہ لکھتے ہی رہے. پکڑے گئے، ماشاء اللہ کورٹ میں سزا انہوں نے سنا دی، اور وہ انہوں نے کہا، پوچھا جو ماشاء اللہ کورٹ میں کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں ایم اے پاس ہوں، تم ایک میٹرک یا سیکنڈ مطلب ایف ایس سی کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پہ بھرتی ہوئے ہو، تمہارے سامنے میں کیا صفائی دوں گا؟ تمہارا فیصلہ لکھا ہوا ہے پیچھے کسی بندے نے پہلے سے، پڑھ کے سناؤ اور فارغ کرو مجھے. خیر وہ کوڑے چھوڑے وہ اس زمانے میں شیخ خورشید صاحب تھے، ایوب خان صاحب کے قریب تھے، تو انہوں نے وہ کوڑے تو معاف کرا دیے، لیکن بہرحال سزا ان کو ہوئی. سزا کے بعد پھر انہوں نے یہی کیا. اور ان کی ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ جب کسی وجہ سے وہ شیخ خورشید صاحب انہیں زبردستی، آزاد کشمیر کے صدر تھے اور وہ ہمارے کے ایچ خورشید صاحب، تو وہ انہیں ایوب خان صاحب کے پاس لے گئے کہ ان کی صلح ہو جائے کسی طرح سے. وہ چلے گئے، واپس آئے. تو جب وہ واپس آ گئے تو جو پہلے انہوں نے کوئی ان کو مطلب روٹین میں اپنا کاغذ کا کوٹے وغیرہ کے لیے خط لکھے ہوئے تھے پرانے، وہ انہوں نے
اس کو ان کو کوٹا جو ہے ان کا بھیج دیا یا بحال کرنے کا لیٹر آ گیا. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, ایوب خان سے چونکہ میری ملاقات ہو گئی تو اب یہ رشوت سمجھی جائے گی, لہٰذا میں نہیں یہ کوٹا لوں گا. انہوں نے بہت کہا, انہوں نے ان سے صرف یہی وعدہ کیا, انہوں نے کہا آپ بہت اچھے آدمی لگے ہیں مجھے بطور انسان, میں ذاتی طور پہ آپ کے خلاف کچھ نہیں لکھوں گا, لیکن جو آپ کے ملکی مفاد میں نہیں ہوں گے فیصلے ان کے بارے میں ضرور لکھوں گا. اور وہ لکھتے رہے, پکڑے جاتے رہے, لکھتے رہے, پکڑے جاتے رہے. اور عام اخبار نویسوں کا بھی یہی حال تھا. ٹھیک ہے کہ وہ ملازمت کرتے تھے لیکن جو بھی پالیسی ہوتی تھی اس کے مطابق ہی کام کرتے تھے. تو یہ دور تھا, اس میں پھر وہ یہ شروع کا دور تھا. ایوب خان کے دور میں شروع میں یہ پابندیاں بہت سخت لگیں, اس کے بعد پھر پابندیاں ختم ہو گئیں. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایوب خان صاحب نے پھر وہ تو نیشنلائز کر لیے اخبارات سارے. جی وہ سرکاری جو ہو گیا, کچھ اخبار سرکاری ہو گیا, غیر سرکاری. سرکاری اخبارات سے کا دو فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ وہاں تنخواہیں بر وقت ہو گئیں اور ویج بورڈ وغیرہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ اس میں حل ہو جاتے تھے کہ پاکستان ٹائمز, امروز, مشرق کو مل جاتی تھی تنخواہیں زیادہ, ویج بورڈ نافذ ہو جاتا تھا تو دوسرے اخبار بھی. لیکن اخبارات کے مالکان جو پرائیویٹ تھے انہوں نے یہ مسلسل جدوجہد جاری رکھی کہ کسی طرح سے نیشنل پریس ٹرسٹ ٹوٹ جائے, جو پھر بھٹو صاحب کے دور میں یا نواز شریف صاحب کے دور میں آ کے ٹوٹ گیا بہرحال. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج اخبارات جو ہیں وہ کیا ان کو کہنا چاہیے بیکار وہ بنے ہوئے ہیں, بیگار کیمپ بنے ہوئے ہیں. نہ تنخواہیں ملتی ہیں, نہ پرانے لوگ ہیں, نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. تو اس میں خیر قصور ہمارا بھی ہے کہ ہمارے ہاں یونینیں جو ہیں وہ فعال نہیں رہیں اور یونینیں تقسیم ہو گئیں مختلف گروپوں میں, اس کی وجہ سے یہ ہوا. بہرحال یہ بھی دور آیا. بھٹو صاحب کے دور میں بھی سینسرشپ ہوئی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں باقاعدہ کاپی لے کے ڈی جی پی آر کے دفتر میں یا پی آئی ڈی کے دفتر میں جانا پڑتا تھا. میں نے اصل میں میرا سوال یہ تھا کہ ان میں سب سے برا دور آپ کو کون سا محسوس ہوا, بس اجتماعی اجمالی طور پہ اگر آپ جائزہ لیں تو صحافت کے اعتبار سے کون سا دور سب سے برا ثابت ہوا, ایوب خان سے لے کے اور شہباز شریف تک؟ مجھے بھٹو صاحب کا دور اس لحاظ سے برا لگا کہ وہاں باقاعدہ عملاً تحقیر ہوتی تھی ہماری, مطلب, اور پابندی بہت زیادہ. ناظرین, ابھی آپ سید انوار قمر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, ان کی زندگی کا سفر بھی اور صحافتی سفر بھی. تو یہاں ایک وقت ہوا ہے وقفے کا, تو ہم تھوڑا ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سید انوار قمر ممتاز صحافی, تجزیہ نگار, مترجم, شاعر, ادیب آج ہمارے مہمان ہیں. ہم نے ان کی زندگی کا سفر بھی سنا ہے اور صحافت میں جو نشیب و فراز انہوں نے دیکھے ہیں اس پر بھی بات کی ہے. تو ان سے گفتگو کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. انوار قمر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ برا دور آپ کو صحافتی اعتبار سے, آپ کے اپنے نقطہ نظر سے اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کسی کو اتفاق بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ایک دور بتایا کہ یہ دور صحافت کے لیے برا دور تھا. ان میں نسبتاً صحافت کے لیے بہتر دور کون سا تھا یحییٰ خان سے اور شہباز شریف کے دور تک؟ دیکھیں جی, دو چیزیں ہیں اس میں. ایک بہتر دور آپ صحافت کے لیے کہہ سکتے ہیں, یعنی عملاً جو صحافی ہیں, کارکن صحافی ہے, جو ورکنگ جرنلسٹ کو کہتے ہیں. ایک وہ ہیں جو مالکان ہیں. تو یہ اگر آپ اس کو الگ الگ ہم مجھ سے پوچھیں یا میں الگ الگ بتاؤں کہ بعض ادوار صحافیوں کے لیے, جانبدار صحافیوں کے لیے, ورکرز کے لیے بڑے خراب رہے, اور بعض ادوار مالکان کے لیے, تو وہ الگ الگ ہو سکتی ہے یہ بات. کیونکہ جب ہم صحافت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مالک اب صحافی خود بن گئے ہیں, بن بیٹھے ہیں کہنا چاہیے, کہ جو جس کا جی چاہے اخبار نکال لیا اور اس نے اپنا نام بطور چیف ایڈیٹر کے یا ایڈیٹر کے لکھنا شروع کر دیا, اپنے بیٹے, اپنے پوتے, اپنے بھتیجے, اپنے بھانجوں کو لے آئے, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. صحافت یعنی جو ہے وہ الگ چیز ہے کہ وہ ورکنگ جرنلسٹ ہوتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, وقت پہ کرتے ہیں, جو بھی کچھ کرتے ہیں. تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں. وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں الگ الگ بتانے کی تو میں الگ الگ بتا دوں, یا اکٹھی جو جیسے آپ مناسب. یہ فرمائیے کہ بعض لوگوں کے خیال میں مالکان اخبارات جو ہیں وہ صحافی نہیں ہیں, وہ مالکان ہیں.
آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ ان کو بھی صحافی سمجھتے ہیں؟ ان میں سے بعض لوگ ہیں ایسے جو باقاعدہ صحافی ہیں، بس پہلے صحافی تھے اور انہوں نے اخبار یا رسالہ نکالے. مثال کے طور پر وہ صحافی تو نہیں تھے الطاف حسن قریشی صاحب اور ان کے بڑے بھائی اعجاز حسن قریشی صاحب، لیکن وہ اسی جذبے سے آئے تھے کہ وہ صحافت کریں گے اور اس میں ادب اور صحافت اور زبان اور بیان کی جو خوبیاں ہوں گی اس کو لائیں گے، اور وہ اس میں کیا، اور اس ادارے سے بے شمار پھر صحافی بنے. مجیب الرحمان شامی صاحب بھی، ضیاء شاہد صاحب بھی، اسد اللہ غالب صاحب بھی. اب مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی اپنا سفر صحافت سے شروع کیا، اخبار جہاں سے بعد میں مالک بنے. ضیاء شاہد صاحب بھی بطور صحافی کے آئے، بعد میں مالک بنے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پہ میر خلیل الرحمان صاحب صحافی تو نہیں تھے لیکن وہ آ گئے، اخبار شروع کیا وہاں، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے بھی صحافی بن گئے اور وہ اخبار مالکان ہی ہیں. مجید نظامی صاحب، حمید نظامی صاحب صحافی تھے، انہوں نے اخبار شروع کیا. بعد میں جو جتنے بھی لوگ ان کے بیٹے یا بھائی وغیرہ آئے وہ صحافی نہیں تھے لیکن صحافی بن گئے. اسی طرح سے اور بھی لوگ ہیں جن کے نام لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے، بھارت کہ جو مالکان جو ہیں وہ اخبار کو بعض اخبار مالکان ایسے ہیں جو کام تو کوئی اور کرتے ہیں، یا مل ہے ان کی، کوئی انڈسٹری ہے ان کی، کوئی تعلیمی ادارے ہیں ان کے، اور وہ ان تعلیمی اداروں کو یا انڈسٹری کو یا ملوں کو بچانے کے لیے یا ان کے شیلٹر کے لیے وہ انہوں نے اخبار نکال لیا یا کوئی چینل بنا لیا. تو اس طرح سے ہوتا رہا ہے. کچھ لوگ مالکان ایسے آئے ہیں، کچھ ایسے اس طریقے سے آئے ہیں. انوار قمر صاحب یہ بتائیے کہ جو صحافیوں کی، عامل صحافیوں کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، وہ یا تو پی ایف یو جو ہے پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ، یا پریس کلبز کے نمائندے، یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ مالکان کو ممبر نہیں بناتی. تو یہ کیوں نہیں بناتی؟ اس لیے کہ یہ مالک ہیں یا اس لیے یہ صحافی نہیں ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ جو پی ایف یو جو ہے یا پی یو جو ہے تو وہ تو ہے ہی عامل صحافیوں کی تنظیم. تو وہ جو عامل صحافی جو ہم ان کو گنتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ ملازمت کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں عامل صحافیوں کی تعریف میں وہ آتے ہیں، اس لیے ان کو وہ پی ایف، اور ان کی اپنی تنظیم میں موجود ہے مالکان کی. اے پی این ایس ہے، آل پاکستان نیوز پیپرز ایسوسیشن سوسائٹی، اس میں مالکان اپنی تنظیم کے ممبر ہیں. بلکہ مالکان تو ڈبل فائدے اٹھا رہے ہیں کہ اب چونکہ وہ اخبار کے مالک بھی ہیں اور اب ان کی اولاد جو ہے یا وہ خود ایڈیٹر بھی ہیں، تو انہوں نے نیوز پیپرز ایڈیٹرز کونسل، سی پی این ای جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بنا لیا ہے. اس میں بھی وہ بطور مالک کے، یعنی ایڈیٹر کے طور پہ بھی وہی ہیں اور مالک کے طور پہ بھی یہ وہی ہیں. ابھی حال ہی میں یہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کہ ارشاد عارف صاحب جو ہیں اور ایک اور صاحب جو ہیں یہ کارکن صحافی ہیں لیکن یہ سی پی این اے کے صدر منتخب ہو گئے. تو اس لیے ان کی اپنی تنظیم میں موجود ہیں، وہ ان کے ممبر ہیں اور اس میں وہ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. لیکن جس صحافی کا آپ نے نام لیا وہ تو پریس کلب کے ممبر بھی ہیں، پی ایف یو جے کے ممبر بھی ہیں. ارشاد عارف صاحب ٹھیک ہے، وہ پہلے صحافی تھے، اب وہ جا کے ملازم، اب بھی ملازم ہیں، ٹھیک ہے، اور ملازم ایڈیٹر کے طور پہ ہی وہ سی پی این ای کے وہ بنے ہیں صدر. انوار قمر صاحب یہ بتائیے کہ 60 بلکہ 50 60 اور 70 کی دہائی میں نظریاتی صحافت کا بڑا زور تھا، ایک تقسیم تھی باقاعدہ اور لوگ اپنے اپنے نظریات پر صحافی قائم تھے. تو یہ کوئی مثبت تقسیم تھی یا کوئی منفی تقسیم تھی اور یہ از خود ہو گئی تھی یا اس کو باقاعدہ کسی نے پروموٹ کیا تھا؟ اصل میں نہیں، یہ صحافت میں نہیں نظریاتی تقسیم آئی، یہ ادب میں بھی آئی، ایک ترقی پسند تحریک کے طور پہ آئی. نظریاتی طور پہ یعنی جو روس کی جو مداخلت کہہ لیں آپ اس میں، ادب میں، شاعری میں، صحافت میں اور ملکوں کی تقسیم میں، تو وہ ایک ترقی پسند تحریک بھائی. پھر لیفٹ اور رائٹ کا جو بن گئے، کچھ لوگ لیفٹ کا ان کو کہتے ہیں کہ جو دین سے لگاؤ نہیں رکھتے یا دین کے مخالف ہیں، رائٹ ان کو کہتے ہیں جو دین سے لگاؤ رکھتے ہیں یا دینی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں. تو یہ اس طرح کی تقسیم تو پہلے سے موجود تھی، پاکستان کے اخبارات سے بھی پہلے سے، یعنی پارٹیشن سے بہت پہلے سے. تو وہ پر صحافت میں بھی یہ تقسیم اسی طرح سے آہستہ آہستہ آ گئی کہ دو نظریے کے کامل لوگ تھے. ایک لیفٹ کے لوگ تھے جو ہماری پی یو جے اور پی ایف یو جے میں، اور کچھ لوگ بعد میں آئے جن کو رائٹ کا کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے آپ کہ جو اخبارات نیشنل پریس ٹرسٹ میں آ گئے تھے اور سرکاری اخبار ہو گئے تھے، ان میں جو لوگ تھے انہوں نے، اور جو دینی
کچھ تنظیموں نے بھی اخبارات نکالے جیسے جسارت، امت وغیرہ، تو وہ پھر وہ یہ الگ الگ تقسیم جو ہے جو پہلے سے موجود تھی، یعنی مختلف شعبوں میں، ادب میں، صحافت میں بھی وہ آ گئی، ٹریڈ یونینزم میں بھی آ گئی، تو دو گروپ بن گئے. پہلے ایک گروپ ہی تھا، اور غالباً یہ گروپ جو ہے بھٹو صاحب کے آخری دور تک، یعنی 77 میں شاید، جی بھٹو صاحب کا، تو 77 یا 76 تک تو ایک ہی تنظیم تھی، اور اس کے منہاج برنا صاحب صدر ہوتے تھے. دوسرے لوگ جو ان سے مخالفت رکھتے تھے یا نظریاتی طور پہ اختلاف رکھتے تھے، وہ تھے اسی تنظیم میں، الیکشن لڑتے تھے، ان کے مقابلے پہ ہار جاتے تھے یا جیت جاتے تھے، یہ الگ بات ہے، لیکن تنظیم ایک ہی تھی. یہ پھر بھٹو صاحب کے دور میں دو تنظیمیں بنی آخری دور میں، کہ اور یہ ایپنک سے شروع ہوا سلسلہ. پی ایف یو جے کی بجائے پی ایف یو جے تھی، پریس کلبوں کی تنظیمیں بھی تھیں، یو جے ایس جی بھی تھیں، لیکن تعداد کم تھی. اس زمانے میں اخبار کم تھے تو ظاہر ہے کم لوگ تھے، صحافی کم تھے. تو ایک تو یہ ہوا کہ بہت پہلے کی بات ہے یہ کہ صحافی 12-14 تھے، 20 تھے، 100 تھے، لاہور پورے میں، پاکستان پورے میں 200 ہوں گے. تو جب ہم لوگ تنظیمی تو وہ کوئی احتجاج کرتے تھے، کوئی جلوس نکالتے تھے، تو بہت کم لوگ ہوتے تھے، 10 12 15 20 100 50. تو پھر وہ پہلے تو فوٹوگرافروں کو درجہ دیا گیا، صحافی فوٹو جرنلسٹ کہلائے، تو ان کو ساتھ ملا لیا. تب بھی پھر اس کے بعد جب یہ بڑھتی گئی تعداد اور اخباری مالکان آتے گئے اور وہ ظلم و تشدد ان کا بڑھتا گیا تنخواہوں کے معاملے میں، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی تنظیمیں ہوں کہ جس میں صحافیوں کے علاوہ غیر صحافی بھی شامل ہو جائیں، تاکہ ہماری ایک تعداد بڑھ جائے اور ہم زیادہ جوش اور جذبے سے اور زیادہ اس میں وہ کام کر سکیں. تو پھر ایپنک بنائی گئی، آل پاکستان نیوز پیپرز کنفیڈریشن کے نام سے. اس میں پھر یعنی جو کاتب تھے وہ بھی ہو گئے شامل، ہمارے کارکنان سارے شامل ہو گئے، اخباری کارکنان تمام شامل ہو گئے، پریس والے بھی شامل ہو گئے اور وہ دوسرے بھی شامل ہو گئے. تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس زمانے میں، اور یہ الیکشن ہوئے لاہور ہوٹل میں ایپنک کے. تو ایک طرف یعنی وہ جو منہاج برنا صاحب امیدوار تھے چیئرمین شپ کے، اور دوسری طرف رشید صدیقی صاحب امیدوار تھے چیئرمین شپ. تو مخالفت تو ان کی چلتی رہتی تھی، لیکن تنظیم ایک ہی تھی. وہ پہلا کہہ لیں یا آخری الیکشن کہہ لیں آپ اس میں، کہ اس میں پھر رشید صدیقی صاحب 1 یا 2 ووٹوں سے ہار گئے، اور بعد میں انہوں نے پھر الگ تنظیم بنا لی، پی یو جے بھی بنائی، پی ایف یو جے وغیرہ بھی بنائی، ایپنک بھی بنائی. اور اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجھے دونوں گروپوں نے، دونوں پینلز نے اپنے اپنے پینل پہ رکھا اتفاق سے. برنا صاحب نے کہا آپ ہمارے پینل میں بھی آ جائیں، اور میں نے کہا ٹھیک ہے. ادریس صاحب، محمد ادریس صاحب پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، وہ بھی دونوں پینلز میں تھے. تو 32 تنظیمیں تھیں ہماری، یعنی پی یو جیز اور ورکرز یونین جو ہیں 32. تو صدر اور سیکرٹری جو ہے الیکٹوریل کالج ہوتا ہے، یعنی 64 بندوں نے ووٹ دینے تھے. تو 62 ہوئے، 2 کم رہ گئے. تو انہیں 33 یا 34 ووٹ ملے، منہاج برنا صاحب کو انہیں 29 یا 28 ملے. تو یہ 2-3 ووٹوں سے رہ گئے. اور مجھے 62 ووٹ میں سے 61 یا 60 ووٹ ملے، ہائیسٹ ووٹ، کیونکہ میں دونوں پینلز میں. جبکہ ادریس صاحب بھی دونوں پینلز میں تھے، لیکن ان کو صرف 11 ووٹ ملے اور وہ ہار گئے. تو اس پہ یہ تبصرہ ہوا کہ بھئی یہ کیوں ہو گیا. تو بہرحال مجھ سے بھی پوچھا انہوں نے، میں نے کہا جی میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ مجھے اپنے پینل میں رکھیں. رشید صدیقی صاحب کے ساتھ میری وابستگی تھی، انہوں نے اپنے پینل میں رکھا مجھے. برنا صاحب نے بلا کے مجھے کہا کہ ہم آپ کو اپنے پینل پہ رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے پینل سے نکل کے آ جاؤں، میں نے کہا جی ان کے ساتھ بھی میں ہوں، میں تو جیتنا چاہتا ہوں، میں تو کام کرنا چاہتا ہوں. اور بعد میں یہ پتہ چلا جو تبصرے میں یا اس طرح سے کہ ادریس صاحب نے دونوں طرف بارگیننگ کی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن وہ دونوں پہ آ گئے. لہٰذا دونوں نے منع کر دیا اپنے ووٹرز کو کہ ان کو ووٹ ملے. 11 ووٹ ملے، حالانکہ وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے صحافی تھے. محمد ادریس صاحب پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے. یہ جو صحافیوں کی نظریاتی تقسیم تھی، جی اس میں ملک کی سیاسی جماعتوں کا بھی رول تھا؟ وہ ان کی سرپرستی کرتی تھیں یا ان کو اکساتی تھیں، ان کو استعمال کرتی تھیں یا نہیں، یا ان سے رہنمائی لیتی تھیں؟ تاثیر صاحب، میں چونکہ زیادہ میرا تعلق جو ہے وہ مغربی پاکستان ورکر یونین تک تو رہا، اور ایپنک میں بھی میں رہا.
PFUJ میں ایک آدھ دفعہ رہا, PUJs میں رہا, پریس کلب میں بھی, لیکن میرا کوئی زیادہ ان کے ساتھ, یعنی یوں سمجھے کہ یہ جو بڑے اعلیٰ عہدوں پہ جو لوگ ہوتے تھے, صدر سیکٹری وغیرہ, یہ وہ جو دورے کرتے تھے, جو مطلب ہے صدارتیں, ان کے اس سیاست میں نے کبھی آنے کی کوشش نہیں کی, نہ میں نے ان کے وہ کیا. لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ جو منہاج برنا صاحب کی تنظیم تھی, اس کو اب جو بھی اب کہہ لیں, اور بڑی تنظیم تھی, اور ظاہر ہے سب سے پہلی تنظیم وہی تھی, اور اس میں بعد میں ایوب خان کے دور کے بعد وہ سیاسی اس میں آگے, چونکہ سرکاری ملازمت میں آ گئے وہ لوگ, تو اس میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ گورنمنٹ ان کو کوئی پیسے ویسے دیتی تھی یا کوئی نہیں دیتی تھی, لیکن کچھ ادارے, کچھ تنظیمیں ضرور سپورٹ کرتی تھیں پہلے بھی اور آج بھی کرتی ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب جنرل ضیاء صاحب کا دور آیا اور رشید صدیقی صاحب جو PFUJ کے پریزیڈنٹ بن گئے, یہ وہ, تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک باقاعدہ اجلاس میں جو یہاں ہوا تھا, غالباً الحمرہ میں ہوا تھا یا کہاں, تو انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رشید صدیقی میرے گروپ کا آدمی ہے. میں کہتا ہوں کہ میں رشید صدیقی کے گروپ میں ہوں. یعنی اس حد تک گورنمنٹ جو ہے انوالو ہو گئی. اسی طرح سے سیاسی جماعتیں, پھر رشید صدیقی صاحب سے جب الگ ہوئے لوگ تو دستور گروپ بنا, آپ جانتے تھا, اس پہ یہ ہے الزام کہہ لیجئے یا افواہ کہہ لیں یا جو بھی حقیقت ہے یا نہیں مجھے نہیں علم, کہ اس میں جماعت اسلامی کا زیادہ ہاتھ ہے, کہ جماعت اسلامی کے ارکان اور اس کو. تو اسی طرح سے مسلم لیگ نواز شریف وغیرہ کے دور میں مسلم لیگ بعض کو سپورٹ کرتی رہی, بعض تنظیموں کو, تو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کا رہا عملاً اس طرح سے. کسی نے کبھی نہ تو حکومت نے سوائے جنرل ضیاء الحق کے اس طرح سے کھل کے کہا ہو, نہ کسی سیاسی جماعت نے یہ کہا کہ ہم فلاں فلاں تنظیم کی سرپرستی کرتے ہیں, نہ ہی کوئی تنظیم یہ مانتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ان کی کرتی ہے, لیکن اندرون خانہ اس طرح کے معاملات ضرور ہیں. ابھی آپ نے نیشنل پریس ٹرسٹ کا ذکر کیا ہے. جی جی. یہ پاکستان کی سب سے بڑی اخباری چین تھی. جی جی. اخباری زنجیرہ اسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. تو یہ بتائیے, یہ جو دنیا میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں, یہ کوئی اچھا اقدام تھا نیشنل پریس ٹرسٹ بنانا اور کچھ اخبارات کا حکومت کی سرپرستی میں شائع ہونا, یا یہ کوئی غلط اقدام تھا, اور کیا دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں یا نہیں؟ جی, سب تمام ملکوں میں ہیں, تمام انڈیا میں بھی انڈین نیشنل پریس ٹرسٹ موجود ہے, اور بھی مختلف جگہوں پہ ہیں, سرکاری طور پہ ہیں. تو شروع میں تو یہ جب نیشنلائز کیا گیا ان کو تو مخالفتیں بھی ہوئیں اور وہ ہوا, لیکن ویسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ایک فائدہ کارکن صحافیوں کو ضرور ملا. وہ یہ کہ ان کی تنخواہیں بڑھ گئیں اور بر وقت ادائیگیاں ہونے لگ گئیں, روزگار کو تحفظ مل گیا ان کو ملازمت کا. اور دوسرے ادارے مجبور ہو جاتے تھے کہ جب پاکستان ٹائمز, امروز, مشرق اور مارننگ نیوز اور اس طرح کے جو اخبارات ٹرسٹ کے تھے, ان میں جب ویج بورڈ کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی تھی تو ان کو ڈان کو, جنگ کو, ان کو مجبوراً کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا تھا. اور اسی لیے یہ مالکان جو ہیں اس کے خلاف رہے کہ اس کو توڑا جائے, اور وہ توڑنے اور آنے میں کامیاب بھی ہو گئے. اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں NPT کو توڑنے میں مالکان زیادہ سرگرم تھے یا عامل صحافی سرگرم زیادہ؟ مالکان زیادہ سرگرم تھے, یا مالکان کے پروردہ لوگ سرگرم تھے. اچھا جی. تو اس کے ٹوٹنے سے عامل صحافی کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بہت زیادہ نقصان ہوا. لوگ بے روزگار ہو گئے, جو تحفظ تھا وہ ختم ہو گیا. آج دیکھ لیں, جس کو مرضی دیکھ لیں آپ, زیادہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, جنگ جیسا بڑا ادارہ جو ہے, جو کبھی لوگوں کو نکالتا نہیں تھا یا لوگوں کی تنخواہیں کم نہیں کرتا تھا یا وقت پہ دینے کی بڑی خوبی تھی, اب وہاں تک یہ اشر ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی, وقت پہ نہیں مل رہی, نکالے جا رہے ہیں. باقی اخباروں کو تو چھوڑ دیں, جنگ بڑا ادارہ تھا, بڑا نام ہے, آج بھی بڑا ادارہ ہے. نوائے وقت کا کیا اشر ہوا ہے, چینل ان کا ختم ہو چکا ہے وقت کے نام سے, اور وہاں وہ بارگیننگ ہو چکی ہے نوائے وقت کی کہ وہ کسی ادارے کو یا کسی شخصیت کو بیچ دیا گیا ہے, لیکن وہ ابھی اوپن نہیں کر رہے یہ بات کہ جب تک وہ جو مقدمات وغیرہ ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے اس کے بعد ہو جائے گا وہ. تو اب وہ کوئی رہ نہیں گئی, کوئی گورنمنٹ کوئی سرپرستی نہیں کرتی ملازمین کی کم از کم, اور اس میں قصور ملازمین کا یہ جو آپ نے ابھی شروع میں بتایا تھا, یہ جو گروپ بندی ہوئی, یہ گروپ بندی کی وجہ سے ایک تنظیم سے 2 تنظیمیں, 2 سے 10 تنظیمیں,
ابھی مجھے کل پرسوں کسی نے بتایا کہ 4 یوجیز ہیں لاہور میں، پنجاب کی یوجے جو کہلاتی ہے، 4، کوئی تک نہیں ہے یہ، اور اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو عامل صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، یہ پہلے صحافیوں کے حقوق کے لیے لڑا کرتی تھی، پھر پریس کلبیں بن گئیں، اب یہ لڑائی جو ہے یہ پریس کلبیں لڑتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پریس کلبیں بنائی ہی اس مالکان اور حکومتوں نے مل کے اس لیے بنائی تھی کہ ٹریڈ یونین کا زور ختم کیا جائے، یہ اس میں کچھ صداقت ہے؟ نہیں، نہ اس میں مالکان کا کوئی قصور ہے، نہ مالکان نے کوئی ایسی کی وہ نہ، یہ تو پہلے دن سے بنی ہے۔ مطلب پریس کلب جو ہے یہ تو جب پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے کے بعد جب اخبارات وغیرہ نکلنے شروع ہوئے ہیں تو اس وقت یہ یوجیز بھی بنی اور پریس کلب بھی بنے۔ اچھا، آپ تو چونکہ ٹریڈ یونینسٹ بھی رہے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ صحافتی حلقوں میں بھی اور عام طور پہ شہری کہتے ہیں کہ اخبارات اور چینلز میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، پرائیویٹ چینلز میں، ان کے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ہے، اگر اپائنٹمنٹ لیٹر ہیں تو وہ جز وقتی ہیں، کل وقتی نہیں ہیں، تنخواہیں یا تو ملتی نہیں ہیں یا بر وقت نہیں ملتی یا کم ملتی ہیں، ویج بورڈ کا کہیں ویج بورڈ پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک الزامات ہیں یا یہ ایسی پروپیگنڈا ہے؟ بالکل ٹھیک الزامات ہیں، اور یہ ہر بندہ یہ جانتا ہے، صحافی خود بھی جانتے ہیں، مالکان بھی جانتے ہیں، حکومت بھی جانتی ہے، لیکن حکومت اس لیے کوئی کچھ نہیں کرتی کہ ہمارے صحافیوں میں اتحاد نہیں ہے، 4-6 تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کوئی جا کے کسی حکومت سے مل جاتا ہے، کوئی جا کے اپوزیشن سے مل جاتے ہیں، تو وہ بس ان کو عارضی طور پر کچھ ریلیف دے دیتے ہیں اور وہ خوش کر دیتے ہیں۔ ورنہ اگر حکومت واقعی سنسیئر ہو، سنجیدہ ہو، کوئی بھی حکومت، تو وہ صحافیوں کے لیے طے کرے کہ ان کا، اب یہ دیکھ لیں آپ، ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں 32,000 روپے غالباً کم سے کم تنخواہ مقرر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ خود ملاحظہ فرما لیں، چلے جائیں کسی بھی اخبار کے دفتر میں، پتہ کر لیں، ملازموں سے پوچھ لیں، کارکنوں سے پوچھ لیں کہ 32,000 کسی کو ملے گی یا مل رہی ہے؟ پہلے جو کم از کم تھی 25,000 وہی نہیں ملتی تھی، اب 32,000 کیسے ملے گی؟ تو اس میں قصور تو میں ذاتی طور پہ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ قصور ہمارا اپنا ہے کارکنوں کا، کہ وہ بٹ گئے ہیں، اور مالکان جو ہیں وہ متحد ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے APNS۔ نہیں، وہ بٹ بھی گئے ہوں تو ریاست کیا کر رہی ہے؟ جس کا ریاست کچھ نہیں کر رہی، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ویج بورڈ بنتا ہے، حکومت جو ویجز ہیں ان کو حکومت کا کوئی ادارہ طے کرتا ہے، پھر اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہی میں نے گزارش کی ہے کہ حکومت اس لیے کچھ نہیں کرتی کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ملازمین ہیں، یہ جو بھی کچھ ہیں، یہ ان میں اتنی قوت نہیں ہے، تاکہ اب دیکھیں آپ، ایپکا ایک تنظیم ہے کلرکوں کی، ٹھیک ہے، کس طرح سے وہ باہر احتجاج کرتے ہیں اور آتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ایک ہی ہے، کوئی 2-2 4-4 10 نہیں ہے، حالانکہ لاکھوں ہوں گے کلرک، ٹھیک ہے، سرکاری ملازم، لیکن وہ ایک ہی تنظیم ہے، اور وہ کرتی ہے احتجاج، اور وہ اپنا منوا کے رہتے ہیں مطالبات۔ کمی بیشی تو ہو سکتی ہے کہ 100 مطالبوں میں سے 50 مانے گئے یا 60 مانے گئے یا 70، ہمارا تو ایک مطالبہ ہے، صرف ہوتا ہے ہمیشہ کہ ویج بورڈ کی امپلیمنٹیشن کر دی جائے، اور جب ویج بورڈ کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو اس میں وہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ نہیں دیتے، اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیتے، وہ بھی دینے پڑ جائیں گے ان کو، اور جو دوسرے EOBI کیا کر رہی ہے، وہ بھی سرکاری ادارہ ہے، کسی اخباری ادارے میں، یعنی بہت کم ادارے ہوں گے، EOBI اچھا، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے، اب میں 70 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا ہوں یا جو بھی کچھ ہے، یہ تو ایک پیسہ نہیں ملتا کہیں سے، نہ EOBI سے ملتا ہے، نہ اخبار کے دفتر سے کوئی پینشن ملتی ہے، اور عملاً یہی صورتحال ہے بہت سے لوگوں کی۔ انوار قمر صاحب، یہ بتائیے کہ صحافت میں ابتدائی طور پہ تو یہ تھا کہ مشنری لوگ آئے جن کا کوئی جذبہ تھا، آزادی کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے یا کوئی معاشرے میں انقلاب لانا چاہتے تھے، کر رہے تھے، پھر بیت جہاد میں بتایا کہ پھر اس میں انڈسٹریلسٹ بھی آ گئے، پیسہ آ گیا، یہ انڈسٹری بھی بن گئی، یہ سب اپنی جگہ ایک پروسیس تھا جو چلتا رہا۔ اس دوران جو یہ دور تھا، ابتدائی دور، اس میں جو صحافی تھے وہ بعض تو بہت پڑھے لکھے بھی تھے، اور بعض ایسے تھے جن کے پاس ڈگری تو نہیں تھی لیکن ان کے علم پر کسی کو کوئی سوالیہ نشان نہیں تھا، یعنی ان کو عالم فاضل لوگ سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک دور آیا جب ایم اے صحافت کی ڈگری شروع ہو گئی، بچے بی اے میں صحافت پڑھنے لگے، ایم اے صحافت کرنے لگے، اب BS آنرز کی جو ڈگری ہے میس کمیونیکیشن میں، وہ بڑے پیمانے، صرف لاہور میں تقریباً 22 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ BS آنرز کی ڈگریاں دے رہی ہیں، بچے MS بھی کر رہے ہیں، PhD بھی کر رہے ہیں۔
اس کا عملی صحافت میں یعنی پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، ریڈیو میں، جرنلزم میں، براڈ کاسٹ جرنلزم میں اس ڈگری کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میں تو ہم سمجھتا یہ ہوں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا اس ڈگری کا، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ صحافت سے وابستہ رہے ہیں، روزنامہ جنگ سے بھی اور دنیا چینل سے بھی، کہ یہ جو لڑکے بی اے کر کے آتے ہیں، ماسٹر کر کے آتے ہیں ہمارے پاس ٹریننگ لینے کے لیے، تو الف بے سے ہمیں ان کو سکھانا پڑتا ہے. جو ہمارے پاس ٹرینیز آتے ہیں وہ الف بے سے ہی سکھانا پڑتا ہے. بس انہیں انگریزی آ رہی ہوتی ہے یا تھوڑی بہت اردو آتی ہے، لیکن ان کو عملاً کوئی تجربہ نہیں ہوتا. اور یہ جو یونیورسٹیوں کی آپ بات بتا رہے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، تو وہاں مجھے بتائیں کہ کون بندہ ہے جو سکھاتا ہو کہ پیسٹنگ کیسے ہوتی ہے، پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے. کبھی پریس میں جا کے دیکھا کسی نے ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے، رپورٹنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کتابی طور پہ وہ سب کچھ جان رہے ہوتے ہیں، لیکن عملاً انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ کافی عرصے کے بعد کہیں جا کے وہ کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ اتنی ساری یونیورسٹیوں سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں لوگ، تو میرا خیال ہے وہ دوسرے اداروں میں زیادہ جاتے ہیں. اخبارات میں بھی آ رہے ہوں گے، چینل میں بھی آ رہے ہوں گے، کیونکہ پبلک ریلیشننگ ڈپارٹمنٹ ہیں، اس میں پی آر او وغیرہ جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. میرے بچوں نے دو بچوں نے ماسٹر کیا ہے، اس میں ایم فل بھی کیا ہے جرنلزم میں، میس کمیونیکیشن میں. تو ایک بیٹی جو ہے وہ لیکچرشپ میں چلی گئی ہے، وہ ورچوئل یونیورسٹی میں. دوسرا جو بیٹا ہے اس کو میں نے تھوڑے سے دن کسی اخبار میں، آپ نے فرمایا شروع میں بہت اچھی بات کی تھی کہ چھوٹے اخبار میں، آفتاب جیسے اخبار، ٹریننگ ہو گئی. اس کے بعد اس نے اپنا پروڈکشن کا کام شروع کر دیا. اس کو پتہ لگ گیا کہ اس میں کچھ آگے بڑھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، یعنی پیسہ کمانے نہیں جگہ. انوار قمر صاحب، آخر میں جو نئے آنے والے صحافت کے پیشے میں نئے آنے والے لوگ ہیں، یا جو ایسے لوگ جو صحافت میں موجود ہیں، اب انہوں نے کیریئر کا آغاز کیا، مڈ کیریئر جرنلسٹ ہم کہتے ہیں، ان کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ صحافت تو پیغمبری پیشہ ہے، جس طرح کہ علم کو یا تدریس کو بھی کہا جاتا ہے پڑھانے، کہ آپ لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، جو بھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر تو پیسہ کمانے کا مسئلہ ہے صرف، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ادارے ان میں کوئی آنا چاہیے اس کو. لیکن اگر وہ واقعی مشنری جذبے کے ساتھ آتے ہیں اور خدمت کے خلق کے جذبے سے آتے ہیں اور گزارا کر سکتے ہیں کم پیسوں میں بھی یا تھوڑے پیسوں میں بھی، تو ضرور آنا چاہیے. یہ پیشہ بہت اچھا ہے، مشن بہت اچھا ہے. مجھے کوئی محرومی کا احساس نہیں ہے. میری تنخواہ بہت کم تھی، 100 150 200 سے شروع ہوا ہوں 20-30 ہزار روپے تک. لیکن میں نے اپنی اس کمی کو، پیسوں کی کمی کو، دوسرے اخباروں میں کام کر کے، 2 اخباروں میں کام کر کے، 3 اخباروں میں کام کر کے کر لیا. بے ایمانی نہیں کی، اللہ کے فضل و کرم سے. اور رزق حلال سے پرورش کی، اور وہ رزق حلال کی بدولت میرے بچے بھی پڑھ گئے، سارا کچھ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیشہ بھی بہت اچھا ہے اور آنا چاہیے، لیکن اسی جذبے سے آنا چاہیے کہ دیانتداری سے کام کریں، ایمانداری سے کام کریں، قوم اور ملک کی خدمت کے جذبے سے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ممتاز صحافی، ادیب، تجزیہ نگار، شاعر اور پاکستانی صحافت کے ایک چشمدید گواہ جناب سید انوار قمر کی، جن کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک مزدور صحافی ہیں اور انہوں نے ساری زندگی قلم کی مزدوری کی ہے. ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے، جس میں سوچنے اور سمجھنے کے بہت سے پہلو موجود ہیں. انوار قمر صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی بہت اچھی گفتگو اور اپنے تجربات سے ہمارے ناظرین اور خصوصاً نئے آنے والے لوگوں کو آگاہ کیا اور ان کی رہنمائی کی. انوار صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. آپ کا بھی شکریہ جی، آپ نے موقع دیا مجھے، بہت بہت شکریہ. بے حد میں مشکور ہوں اسپیشل ٹی وی کی طرف سے بھی اور ذاتی طور پہ بھی آپ نے وقت دیا. آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.